اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 کا تلاوت میں نے کی ہے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جن کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یقیناً وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی آیات نمبر 157 اور 158 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ ان دو آیات کو بنیاد بنا کر ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کا لفظی مطلب فالو کرنے کے ہوتا ہے، کسی کے پیچھے پیچھے آنے کے ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چلنے کے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اتباع کے موضوع پر 56 آیات ہیں، اور اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں 35 احادیث ملتی ہیں جو اتباع کے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہم تک پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کی پیروی کی جانی چاہیے، اور صحابہ کرام کی طرف سے جو بات ہم تک پہنچے اس کی بھی پیروی کی جانی چاہیے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کی طرف سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے اس کے بارے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں یا اس سے اختلاف کریں۔ یعنی اتباع کی تعریف کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے۔
اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے الرسالہ، دا میسج، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر گامزن کیا ہے تو آپ اس شریعت کا اتباع کریں۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو یوں نہ دیکھوں کہ وہ بڑے بڑے گدیوں والی کرسی پر، صوفے پر تکیے لگائے بیٹھا ہے، ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اور میری احادیث میں سے کوئی حدیث اس تک پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہمیں کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جو حدیث کا انکار کریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بھی فرمایا، الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ یعنی جس چیز کو اللہ حرام قرار دے دے یا اللہ کا رسول حرام قرار دے دے وہ اہمیت میں برابر ہے۔ اسی طرح جس چیز کو اللہ حلال قرار دے دے اور جس چیز کو اللہ کا رسول حلال قرار دے دے وہ بھی اہمیت میں برابر ہے۔ ناظرین، سنت کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سنت کے اتباع کے حوالے سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے سنت کا وہ حصہ کہ جس کا تعلق دین کے کسی حصے کی وضاحت سے ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا ہمارے معاملات وغیرہ ہیں جن کا اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ یعنی دین کے جو بنیادی احکام ہیں یا دین کے ارکان ہیں ان کے متعلق سنت کچھ کہہ رہی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حکم نازل ہوا جوں کا توں اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اللہ کے حکم کو واضح کر دیا۔ سنت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں وہ معاملات ہوں، وہ امور ہوں جن کا تعلق خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی اس میں امت شامل نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سنت کا وہ حصہ ہے۔ اور سنت کا تیسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشری تقاضے ہیں، ذاتی پسند ہے، ناپسند ہے، اس سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہم پسند کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے دین کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، ہماری آخرت کے لیے وہ چیز بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کو یعنی بتقاضائے بشریت یا فطری طور پر اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے، مثلا کھانے میں یا کوئی کسی مشروب میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے وہ دین سے خدا نخواستہ خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دعویٰ میں جو سچائی ہے اس کا ایک معیار ہے۔ اگر آپ اس معیار پر پورے اترتے ہیں تو آپ اس دعوی محبت میں سچے ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یوں کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر
میرا اتباع کرو، اگر میرا اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ کے اتباع میں ایک ٹیکنیکل فرق ہے۔ اطاعت عام طور پہ احکام کی ہوتی ہے، اگر کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اتباع جو ہے وہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اتباع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر ہوگا۔ مثال کے طور پہ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری جو سونے کی انگوٹھی تھی اور اسے پھینک دیا۔ تو صحابہ کرام میں جن کے بھی ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں انہوں نے وہ اتاری اور پھینک دیں۔ تو یہ اتباع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا اس میں، لیکن انہوں نے ایک چیز دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ایک عمل کیا ہے، تو صحابہ کرام نے بھی ان کا اتباع کرتے ہوئے وہی عمل کیا، اور بعد میں بھی کسی نے وہ انگوٹھی اٹھائی نہیں کہ اس کو بیچ دیں، یا لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں اپنی انگوٹھی اتار کے پھینکی؟ تو آپ نے فرمایا کہ خطبے کے دوران ہی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آج سے امت مسلمہ کے جو مرد ہیں ان کے لیے سونا حرام قرار دے دیا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو اس لیے میں نے اتار کے پھینک دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو انکار کر دے گا جنت میں جانے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ یقیناً جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی یہ ہے وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 صحابہ کرام نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی ہے وہ جانی جائے، کہ آپ اپنے گھر کے اندر کیا آپ کے معمولات ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ تو وہ تینوں مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ تو ایک ام المؤمنین تھیں، ان سے بات ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں۔ تو یہ معمولات سن کے تو ان صحابہ کو لگا کہ یہ کام غالباً کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہو سکتا ہے انہیں اتنا زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے کچھ فیصلے کیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ رات کو جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، اور ساری رات تہجد پڑھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ کہہ کے فیصلہ کر کے وہاں سے وہ اٹھے اور چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اس طرح 3 صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا، تو میں نے یہ بتایا، تو ان کو آپ کے جو معمولات ہیں وہ کم لگے، اور انہوں نے یہ باتیں کی، یہ فیصلہ کیا اور چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی بات پر آپ کو اعتراض ہوتا
تو اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے کہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ کی ہے، بلکہ یوں کہتے تھے کہ بعض لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس واقعے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہی، تو آپ نے مسجد نبوی میں آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں سے یوں کہا کہ بعض لوگ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے یہ فرمایا الا انی اعلمکم باللہ واخشاکم لہ ولکنی اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں رات کو اٹھتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے طریقے سے، میری سنت سے منہ موڑے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ کے لیے گھوڑا لایا گیا سواری کے لیے، تو جب آپ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہا، جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، پھر دعائے سفر جو مشہور ہے وہ پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ الحمدللہ کہا، 3 دفعہ پھر اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو گناہوں کو بخشنے والی ہو۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی ہنس پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کس لیے ہنسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو گناہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں خوشی سے مسکراتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوش ہونے پر مسکرائے اور ہنسے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ بھی ہنسے یا مسکرائے۔ تو یعنی یہ ایک اتباع کی انتہا ہے کہ بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے۔ آخر میں ایک خوبصورت حدیث کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہماری آنکھیں بھر آئیں اور ہمارے دل نرم پڑ گئے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یوں لگتا ہے جیسے آپ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، یہ الوداعی تقریر لگتی ہے، تو آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، خواہ وہ تو ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ تم میں سے جس کی بھی لمبی عمر ہوئی وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اس صورت میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے ان کی سنت کا اتباع کرو، اور میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی بدعتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔